بسم اللہ الرحمن الرحیم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص، لائق اور زیبا ہے۔ ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ، درود و سلام ہوئے امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیماً کثیرہ دی پکیزہ ہستی تھے۔ قرآن مجید دی ایک آیت کریمہ دا مختصر جیاں حصہ تساں احباب گرامی دے سامنے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتم۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ تواڈا ساڈا مل بہنا، سننا، سناونا اور سارے دوستاں دا خوبصورت انتظام کرنا اللہ سونا اپنی بارگاہ عالیہ وچ قبول فرما کے نجات دا ذریعہ بنا۔ قرآن مجید دی اس آیت کریمہ ہے اللہ رب کائنات نے فرمائے کہ تواڈے واسطے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی زندگی وچ رب نے بہترین نمونے رکھن، لہذا ابراہیم علیہ السلام دی سیرت بھی تواڈے واسطے نمونہ ہے۔ اگرچہ ایسا کلمہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پڑھیا ہوئے، اور رسول ہے کہ جڑے نبی دا کلمہ پڑھیں دے ہوں نبی دی بات منیں دیئے، اتباع کریں دیئے، اور ہوں نبی دی زندگی اور سیرت کو اپنے واسطے نمونہ سمجھیں دے۔ اسا کو اللہ تعالیٰ نے سارے نبی پاک دے بارے بھی فرمائے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے واسطے جناب رسول کریم علیہ السلام دی زندگی بہترین نمونہ، آپ دی پوری حیات، آپ دی پوری سیرت، آپ دی پوری زندگی۔ لیکن نال اللہ نے ساکو یہ بھی فرمائے کہ تمہارے واسطے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی زندگی بھی نمونہ ہے، اور ابراہیم علیہ السلام دی جڑی زندگی گزری ہے بہترین زندگی، پاکیزہ زندگی اور مبارک زندگی، اور زندگی اور سیرت اللہ کو اتنی پیاری آئی کہ اللہ نے ساکو حکم لیتے سارے کہ اگرچہ تسا کلمہ جناب رسول کریم علیہ السلام دا پڑھ دے ہو، لیکن تو کو حکم ہے کہ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ ابراہیم حنیفہ، تسا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ملت، انہاں دے دین دی پیروی کرو۔ بلکہ اساں جڑے رسول کریم دا کلمہ پڑھ دے، خود نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے پابند فرمائے انِتَّبِعْ مِلَّةَ ابراہیم حنیفہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تساں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ملت دی پیروی کرو۔
اور جڑے ویلے نبی علیہ السلام نے مکے چ نبوت دا اعلان کیتا اولے یہودی موجود ہیں، عیسائی موجود ہیں، مشرک موجود ہیں۔ یہودیوں دا دعویٰ ہے کہ اساں ابراہیمی ہیں، ملت ابراہیم اور دین ابراہیم تے پابند ہیں۔ عیسائیوں دا دعویٰ ہے کہ اساں ابراہیمی ہیں، اور مکے دے مشرکین دا دعویٰ ہے کہ اساں ابراہیمی ہیں۔ انہیں سارے دا دعویٰ ہے کہ اساں ابراہیمی ہیں، اور سارے نبی کریم علیہ السلام نے جو دعوت پیش کی تھی آپ دا بھی یہ دعویٰ کہ میں ابراہیمی ہوں۔ اور قرآن مجید اللہ نے واضح کیتا ما کان ابراہیم و یہودی ولا نصرانی، اے یہودیو تساں دیو اساں ابراہیمی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام یہودی تو کہنا، یا یہودیاں علیہ عقائد ابراہیم علیہ السلام نے کہنا، و عیسائیو نصرانیو تساں دیو اساں ابراہیمی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نصرانی اور عیسائی تو کہنا، ابراہیم علیہ السلام یکتا ہن کلے ہن اور مشرک کہنا ولم یکو من المشرک۔ لہذا توالے بھی جو کامیاب ہوئے جڑا ابراہیم علیہ السلام دے دین دی پیروی کرے۔ سارے نبی علیہ السلام نے فرمائے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دعائیں دا ثمر بن کے آئے، نتیجہ بن کے۔ سارے نبی پاک دی زندگی اور جناب ابراہیم علیہ السلام دی زندگی دی آپس وچ بڑی مماثلت ہے، بڑی ملتی جلتی ہے، بڑی۔ نبی علیہ السلام دا عقیدہ، دعوت، منہج جو ابراہیم علیہ السلام دا وہ اللہ نے سارے نبی کو دیتا، اور ساکھو بھی آخری امت کو بھی تعلیم ہے کہ تساں حضرت ابراہیم علیہ السلام دی زندگی کو اپنے واسطے نمونہ بڑھا۔ قربانی دا موسم قریب ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام وچ بے شمار خوبیاں این وساطت نال میں تمہارے سامنے ایک انہاں دی خوبی ذکر کر کے اپنی بات ختم کر دے کہ وہ خوبی سادے جی ہونی چاہیے۔ اللہ نے ساکو جو فرمائے انہاں دی سیرت منو اور انہاں دی سیرت دی پیروی کرو۔ صاحبزادہ ابراہیم علیہ السلام دی سیرت دے جڑے پہلو ہیں انہاں دی پیروی کرنا سارے واسطے ضروری ہے۔ انہیں ڈھیر ساریاں صفتیں ہیں۔ آپ اللہ دے نعمتیں دے شکر گزارن شاکر انہوں میں، آپ مشرک کہنان ولم یکو من المشرک، آپ موحدن وجنبنی وبنی نعبد الاسنام، توحید ہے آپ اچھی، آپ حلیمن بردبارن ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب۔ بڑے خوبیاں صبر ہا ابراہیم علیہ السلام، اللہ تے بھروسہ ہا، اللہ تے توکل ہا، حسبن اللہ دے مصداق۔ میں صرف ایک خوبی تو کو دسے سا جنہ معاشرے نال بڑا گہرا تعلق، نبی دی خوبی ہے، کوئی مذاق تھوڑی ہے، اور وہ خوبی وال سارے نبی ہے جی ہے۔ جیڑیاں خوبیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے جان اوہ خوبیاں سارے نبی پاک چیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی جیڑی خوبی میں دسن لگا، یہ خوبی حضرت نبی کریم جناب محمد کریم علیہ السلام ہے چیا۔ لہذا سارے وچ بھی ہونی چاہیے، سارے وچ بھی ہونی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ایک خوبی یہ ہے، انہاں دی سیرت کو سمجھو، انہاں دے کردار کو سمجھو۔ انہاں دی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ مہمان نواز بڑے ہیں۔ اساں بڑا ڈردے ہیں مہمان نوازی، بڑا قطرانے ہیں، حالانکہ اخلاقی طور تے معاشرے دی آپس دی بہتری واسطے اور آپس دی محبت واسطے مہمان نوازی دے کردار دا بڑا رول ہے۔ میں اگر مہمان نوازاں سمجھو میرے محبتہ منڈیج ویسن، میرے سجن ڈھیر بن ویسن، میرے حق کے دعائیں دیوان والے ڈھیر بن ویسن، میرے نال پیار کرنے والے ڈھیر بن ویسن، ہلکا یا احباب میرا ود ویسی، نال میرے ٹکورے چ روٹی چ نگانے چ برکت پائے ویسن۔ لیکن مجال ہے کئی لوگ ہیں جڑے لکھاں پتی ہیں، انہیں دی آمدن بھی ہے، زمینہ بھی ہیں، جدادہ بھی ہیں، تنخواہ بھی ہیں، انہیں دی پنشن بھی ہے، کوٹھیاں بھی ہیں، گاجاں ہیں، مکان بھی ہیں، لیکن مجال ہے جو مہمان نوازی کرن چاہے۔ بخار سمجھتا تے کئی غریب بڑے مہمان نواز۔ حاتم تائی جان دے ہو، حاتم تائی دا نام تو سنیا ہو سکتا، بڑے سخی مشہور ہے۔ حاتم تائی دی سخاوت بڑی مشہور ہے۔ کہیں بندے پوچھے جناب حاتم تائی کو لو تساں بڑے سخی ہو، کیا تمہاری زندگی کوئی ایو جہاں بندہ تو کو ملے جڑا تواڈے کے زیادہ سخی ہوئے؟
انہیں کہ جیا ایک بال آ میرے نال بڑی محبت کرے نا میں کو روز آدھا میرے کو لوگ کہیں کھانا کھاونتے آؤ میں لگا گیا اون بکرا ذبح کیتے بکرے دا دماغ پکائے سی مغز وہ میرے سامنے رکھے سی میں وہ کھا دے بڑا لذیذ ہے میں ایک جملہ لائے واہ پوتر واہ تیری مہمان نوازی دی کیا بات ہے مغز بڑا لذیذ بنیا پہ بس آدھے نجا میں وہ کہنا مکایا ایک بے بکرے دا مغز چاہے میں وہی کھا گیا میں کو لذیذ بہوں ہے پیارا بہوں ہی پسند بہوں ہے والا ایک تریجے بکرے دا مغز چاہے والا ایک چوتھے بکرے دا مغز چاہے میں کھا کے رج کے میں بڑا خوش ہوں میں باہر گیا میں ابال دے گھر دے سہنے ڈٹھے 4 بکرے ذبح تھے پیا میں اتنا خوش تھیا میں ان کو 50,000 دینار انعام لیتے انہیں کہ حضرت والتا تساں سخی ڈھیر ہو 4 بکرے ہو سن وڈی حدی ہو 4 دینار دے ہو سن یا 10 دینار دے ہو سن تساں 50,000 دینار لے کے تساں ڈھیر سخاوت کی تھی انہیں کہ نہیں میں اپنی ٹوٹل جائیداد دا ایک کاک جتنا بھی خرچ نہیں کیتا اون دی جیڑی جائیداد آئی جمع پونجی آئی اون سارے میری مہمان نوازی اس قربان کر دیتا میرے تو وڈا مہمان نواز اوے اون دے بکریاں ہن اوے جائیداد آئی اوہ ذریعہ ہر شے قربان کر دیتا اساں کوشش کریں دے نا مہمان دے سامنے اوہ شے رکھی جیڑی گھر والے نہ کھاویں جیڑی گھر والے کھاویں لو مہمان دے کو کیوں رکھو ایک اتھو دا اصول ہے مہمان نوازی بھی اسلام ہے کہیں ملے بیٹی کو ساری چاہ کہیں ملے بھیڑ کو ساری چاہ کہیں ملے بھرا کو ساری چاہ کہیں ملے ہمسائیں کو ساری چاہ کہیں ملے رشتہ داریں کو ساری چاہ اندھیچ بڑی خیر بھی نبی علیہ السلام دی ایک حدیث ہے لا خیرہ فی من لا یزیف جڑا بندہ مہمان نواز نہیں ان دی زندگی ہے خیر کہنی یہ یاد رکھا یہ بڑا خیر اللہ کھا جمعے دے جمعے اپنے سارے دھیری کو ڈوتریں کو اپنے پتریں کو بڑھیں جائیں کو سجا کر بھئی جمعہ اتھائیں پڑھائے تو جمعے دے بات اور کھانا ملے پیار ود سی مغالطے ختم تھی سن محبت ود سی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی سیرت حضرت ابراہیم علیہ السلام دی زندگی تو ساکسو گرمی سفری کی تیسے مولی صاحب ٹکر پانی دی گال شروع کر دیتی اصل تو ٹکر پانی ہے نا یہ نہیں تو کشے نہیں پہلے ڈھیڑے نا وال باقی بات ہے میں یہ جا ایک تقریر کی تھی یا ایک جاتے میں کوئی ایک بندہ ہے تو ساں جڑے مولوی ہو نا ہر ویلے ڈھیڑے گو لئی رہا دے میں کہ توڑا پیچھو لگا بدے ڈھیڑ تو سارے نہ کوئی چھڑا ساڑا کو نہیں سارے نہ کوئی نہ تھی تو ساں آر جاتے میں ایک کرنا کہ بھی ساؤ کھواؤ یہ ان دوستیں کھانا بنائے پکائے نے سارے نہ آتے ہیں لیکن خوصن بے مارکا یہ اکثر ہی میں جائیتے تھے اساں اگر کھانے کھاؤں سارے کے سفر نہیں تھی دے کھانے کھاؤں تو ساری شوگر کنٹرول نہیں تھی دے کھانے کھاؤں تو تقریرہ نہیں تھی ایک کم تھی دے سارے نہ دے پک دے ہیں لیکن کھاؤں والے سبحان اللہ علیہ انہوں ڈھیر سارے خیال کیتا کرو مہمان نوازی ضروری ہے تھوڑی 100 روپیہ آمدن ہے 100 روپے خرچ کیتے کرو مہمان نوازی تے لگ گولیاں کرو مہمان گولیاں کرو اللہ دی قسم ہے بڑی برکت بڑی برکت دیکھو تو اجاں بیماریاں ختم تھی بے برکتی ختم تھی جھیڑے ختم تھی گولیاں کرو مہمان جنہ تھوڑے گھر وچ مہمان نہ آوے ٹینشن کی دی کرو بھئی اللہ دی رحمت کیوں نہیں آئی سارے گھر یہ اپنا نصیب چاہ کے اندر جیڑا بندہ 4 مہینے دا ماں دے پیٹے چوندے اندے نصیب کو اللہ لکھ رہے یا نہیں والوں اندے گردن اندے گال دا ہار بنا رہے یا نہیں جے کوئی بندہ تو ٹور آیا تے اندہ بھی نصیب تو حویلی یہ چاہ سی کہ نا کنجوسی نہ کی تھی کرو اور مہمان نوازی بکرے چھترے ذبح کرن دا نہ نہیں مہمان نوازی ہے مہمان تو لے کے آ گئے پانی کھیر لسی دال سبزی جو تورے گھر مہیا ہے پیش کرنے وان دا نام مہمان نوازی تکلف دا نام مہمان نوازی نہیں سمجھ آئیے بھامیں تساں رتیا مرچاں پانی اج پسا کے چاڑ بھامیں وصل کاٹ دیو
مہمان نوازی دا مطلب ہے جیڑی شے تواڈے کے مہیا ہے او کو ونڈ بھی لا کے کھاؤ تے پیش کرو. اللہ ہی عمل تے بڑا خوش تھی اور یہ نبیوں دا عمل ہے. کہنا عمل ہے بولو نبیوں دا. ہن سنی ذرا نبی کریم علیہ السلام فرمائے قیامت چلنی ہر بندہ بغیر لباس دے اللہ دی بارگاہ جایا کھڑا ہو سی. سن دے پیو وہ سن دے ہو میری گل میری ادھر آنکھیں چاک پا کے سن. سارے بغیر کپڑے دے اللہ دی بارگاہ جائے کھڑے ہو سن. نبی علیہ السلام نے فرمائے پوری دنیا کائنات دے لوگاں وچوں سب تو پہلے جڑی ہستی کو اللہ نے جنت دا لباس پواونے اون دا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. سن دے بیٹے مسئلہ ساری دنیا ہی میں آئی کھڑی ہے بغیر کپڑے دے. شلوار قمیض کہنی چادر کہنی ننگے تڑنگے اللہ دی بارگاہ جائے کھڑن. میرے نبی علیہ السلام فرمائے جی میں بندہ ماں دے پیٹ باہر آیا ایویں بندہ قیامت علی اللہ دی بارگاہ پیش ہو سی. بغیر لباس دے آیا سے بغیر لباس دے کھڑے ہو سوں. بغیر ختنے دے آیا سے بغیر ختنے دے کھڑے ہو سوں. خالی ہاتھ آیا سے خالی ہاتھ کھڑے ہو سوں. جلے آیا سے سب کوئی نہ سنجان دا جلے اتھا کھڑے ہو سوں سب کوئی نہ سنجان دا. جلے آیا سے سارے نامیں کشے کہنا ہی جلے اتھا کھڑے ہو سوں سارے نامیں کشے کہنا. جلے بال جاوے وہ اپنی ماں کو سنجان دا پیو کو پہلے نہیں ایمیں اتھا ہی ایسا پیو ماں کا نہ سنجان دا. نبی کریم علیہ السلام فرمائے اللہ پاک نے قیامت علیہ سب تو پہلے جڑا جنت دا لباس پواونے آپ نے فرمائے اول من یقصا یوم القیامہ ابراہیم. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے پہلے لباس پواونے یعنی حضرت ابراہیم دی اللہ نے مہمان نوازی کرنی ہے. اللہ دے نبی نے وجہ دسائیے اللہ دے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے اللہ نے لباس کیوں پواونے انہی وجہ کیا ہے. امام کائنات نے وجہ دسائیے. آپ نے فرمائے اول من زیف ابراہیم آسمان دے تلے زمین دے اتے سب تو پہلے مہمان نوازی دی ابتدا حضرت ابراہیم نے کی تھی. این خوشی ہے اللہ قیامت علی پہلے کیا پوے سی کپڑے. کیا پوے سی کپڑے پوے سی کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کیڑی شے شروع کی تھی بولو قرآن ہے کیڑی شے شروع کی تھی مہمان نوازی. 12واں سپارہ ہے سورہ ہود ہے. اللہ فرمے دے حضرت ابراہیم علیہ السلام جڑے ویلے اپنے گھر وچ بیٹھے ہوئے ہیں تے اساں والے 2 رسول بھیجے ہیں 2 فرشتے بھیجے ہیں اپنے قاصد بھیجے ہیں سے جڑے بندے دی شکل جائے ہیں. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى. آگن 2 فرشتے بندے دی شکل ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون ہو؟ چپ گئن لگے گئن ون کے وچھا زبا کی تنے چاہ آئین. این کہنے پوچھا ٹھنڈا پسند کرے سو یا گرم. سارے مار کا گیڑ پا لینا ٹھنڈا یا گرم. سارے ایک ڈیرہ غازی خان مولی صاحب آیا جلسے تھے رات دے 2-3 دا ٹائمہ میں نال بیٹھا ہوں انتظامیہ کو ٹکر مک گیا 2-3 بجے کتنا بج دے کھانا اوہن پوچھن بھئی ٹکر کو جان چھڑوں آگے نے حضرت ٹھنڈا پیسو یا گرم وہاں کے ٹھنڈا ہونے چاہو گرم روٹی دے بعد چاہو ہے. تو یہ میڈا تجربہ ہی میں یار جڑے پوچھ دینا ٹھنڈا یا گرم یہ کاکھری میں پلے دے. یہ پوچھن مہمان نوازی نہیں توالے کے گرم دستیاب ہے سامنے رکھ رہے ہو ٹھنڈا دستیاب ہے رکھ رہے ہو یا ڈوئیں دی جرت ہے ڈوئیں رکھ رہے ہو. مہمان نوازی مہمان دے کھاون دا نا نہیں. مہمان نوازی ہے مہمان دے سامنے جو استطاعت ہے وہ کو پیش کر کے رکھ دے مردا نہ ہے. اگوں دی مرضی وہ کھاوے نہ کھاوے
تساں سب شے رکھ دیتی ہے، دسترخوان رکھ دیتے، مہمان نے کھانے کو ہاتھ ہی نہیں لایا، اللہ تواڈی مہمان نوازی کو قبول کر گئے نہ اسی مول سے بساں جو یہ پکا رکھوں تو کھاویں نہ، بل کیا فائدہ ہے؟ بڑا فائدہ ہے جے میں نہ کھاؤ ساں تواڈے بال کھاوے سن، ایو تو برکت ہے مہمان نوازی ہے۔ کوئی بیا کھاوے سی، کوئی سجن کھاوے سی، کیا خیال ہے؟ ایویں جو آئین مہمان، سلام علیکم وعلیکم السلام، حضرت ابراہیم السلام گہن پہ بھئی مہمان ہیں جان دے نا ہانی اوپرے گہن پہ وچھا ذبح کی تھی کیا بولو اللہ کرے یہ سنت تو کو سمجھ آوے کیا ذبح کی تھی وچھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے سامنے رکھے نے، انہیں ہاتھ نہیں لایا، انہیں ہاتھ نہیں لایا، کاوڑ کرے نا پہلے دسو آ جے نہ کھاونا آوے نہ وائے نہ پکا نہ تساں رکھ دیتے تو کو ثواب ملے جنت والے کے کوئی مہمان آوے کئی خودداری دی وجہ تو دسن گوارا نہیں کریں دے، اے شریعت دا پیغام ہے، او کو پوچھ کے شرمندہ نہ کیتا کرو، جیڑی شاہ گھر ہے اور دے دیتے کرو، وہ کھاوے پیوے ہوں نہ کھاوے پیوے ہوں دی مر دے تو آدھا ہوں دے سامنے رکھ دے من ضروری ہے۔ کئی ہیں نشو دے بیچارے بھوک مروینن لیکن خوددار ہونا با یار طلب کوئی نہیں مہربانی جزاک اللہ ہوں پرلا بندہ بھی محسوس نہ کرے ان دے سامنے جلے رکھ سے وہ آپ پہ کھوش سمجھ آئیے کہ نہیں؟ مہمان نوازی دا مطلب ہے دال ساگ بھنڈی توری جو گھر پکا پہ سامنے رکھ، اے مہمان نوازی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچہ ذبح کر کے تیار کر کے سامنے آندے مہمان ہاتھ نہ پہلے دیان، پہلے دور دی مثال آئی جیڑا مہمان میزبان دے گھر کھانا نہ کھاویا، سمجھی جیڑا مہمان میزبان دے گھر کھانا نہ کھاویا، جیڑا مہمان میزبان دے گھر کھانا نہ کھاویا او مہمان میزبان دا دشمن بن کے آیا ہوندا آئی۔ اگر کھا گھنیا ول دشمنی نہ کرنا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں کو سارے مبارک باد دے میں تو آکو دے ماں تو سا میں کو سبحان اللہ آکو میں تو آکو اساں جتھا کھند ہیں اساں جتھا کھند ہیں اتھا ہی بھونک دیں، نمک حرام ہی تو سادہ وقت کام تھیا نا، یہ جڑا ملازم ہے دکان دا ایک کو ڈنگے نہ کھڑے مالک، یہ جڑا چھویں تے کھڑے ایک کہندی زمین کو نقصان کھڑا دیں دے مالک جہاں نمک کھندا کھڑے وہ ڈنگے نہ کھڑے۔ پہلے دور چاہ جتا نمک کھوی جیا اتھا ڈنگے دے نا۔ ساکو ایک وڈیرے مثال سنائی وہاں کے چور ہوندا سارا ایک رشتہ دار وہ چوری تے وینا ہا اٹا گھر دا کہنا ہا وہ اٹا چوری کرن گیا اتھا جلے گیا تے وہ جھاملی ہے جڑی بٹکی وہ اندھارا ہا وہ اٹا لوگ اگیں جھاملی اچ پا رکھ دیاں تے لون تے نمک بھی جھاملی اچ پا رکھ دیاں وہاں کے چیک تکراں بھی اٹا ہے یا نہیں، وہ چیک کیتے وہ نمک آ سردی دی رات آئی ساری رات چویڑی والی دیوار کو ساندھ ماریا ہا لیکن چوری نہیں سکی تھی چپ کر کے باہر لگا گئے جڑے باہر ٹھاڈے چوندے ساتھی کھڑے ہیں انہیں کہ اٹا نہیں بھی چاہتا انہیں یار میں بھول کے نمک چاک کھڑا جتا نمک کھوین دے ہوتا نمک حرام ہی نہیں کریں دے تُساں داگ کے کرو تو آگ کے کائیں پوچھ تُساں پہلا ہاتھ اپنے ابے دی داڑی ایک گھٹیا کرو جائیں تو اگو نمک کھوائے پہلا بوچھن اپنی اممہ دا لہایا کرو جائیں تو اگو نمک کھوائے پتہ لگے تو آلی دلیری دا پتہ لگے تو سا دلیر ہو اولے ایک گال کہنا ہوں دی گئی آج جتا مہمان من کے تھیا چوری انہیں دیکھی تھی کل پرسوں میں کوئی ایک بندے ڈشے بشادہ ایک حافظہ ہو کی تھی تراوی پڑھاون گئے ختم والی رات انہیں پیسے دیتن تھوڑے راتی رات انہیں دا کٹا کھول کے ٹور پہ آخر انہیں گولے گول 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 کے من کے فجر دے بانگے نے ٹائم آج لبھے نے انہیں کہا ٹھاکا تھی بھی حافظہ یہ کیوں کی تھی انہیں میں پیسے جو تھوڑے دیتے ہیں میں کہ چلو کٹا بیچ کے گزارا کرے سادہ خیال کیتا کرو اساں اڈو جھے کمی کر جان دے متا جھڑا مولا سمجھی رکھ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی عادت آئی کیا کرنے ہیں
مہمان نوازی کرنے آن جڑے ویلے مہمان ہیں بچڑا پکا کے ذبح کر کے سامنے رکھے نے ہاتھ نہ پہلے نے آن حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے بھئی اے مہمان ہیں تے ول کھندے کیوں نہیں پئے اگر کھندے نہیں پئے نہ مطلب ہے مخالف بن کے ہیں سارے جواب لیون لگے وے اللہ دا خلیلا اساں بندے نہیں اساں انسان نہیں اساں مہمان نہیں اساں فرشتے ہیں بندے دی شکل جائے ہیں اللہ پاک نے ساری ذمہ داری لائی ہے اساں ویندے پئے حضرت لوط علیہ السلام دی قوم کو تباہ کرن اللہ نے حکم دیتے وینجے وینجے حضرت ابراہیم کو حضرت اسحاق دی انہاں دے پتر دی بشارت سنے دے ونجو اساں خوشخبری دے آئے ہیں اساں تے کو بشارت دے آئے ہیں اساں فرشتے ہیں اساں نور ہیں اساں روٹی کے پاک ہیں پانی کے پاک ہیں دسترخوان کے پاک ہیں اللہ نے ساری ذمہ داری لائی ہے اساں تے کو پتر اسحاق دی بشارت دے آئے ہیں نال خیمے وچ حضرت سیدہ سارہ کھڑی ہوئی ہے حضرت ابراہیم دی گھر والی آکھن لگے ہوئے مہمانوں میں بڑھڑی تھی گئی ہوں اللہ بھلا میں کو کیویں بال دے سی حضرت سارہ کو فرشتے آدن اتعجبین من امر اللہ اللہ دے آرڈر تے تعجب نہیں کرینا ہوا اللہ بڑھے پہ دا محتاج نہیں اللہ کمزوری دا محتاج نہیں اللہ عمر دا محتاج نہیں اللہ دنیا کائنات دے وسیلے دا محتاج نہیں اللہ لیون تے آوے ہوں دے کو دیر نہیں تے کو خوشخبری ہوئے اللہ تے کو پتر اسحاق دے والا ہے اچھا ایک گال اگر میں کر رہا تو ویسے پھب دیئے علماء بیٹھن تھے پکڑے میں کو کوئی نہ پھب دیئے کیڑی جیڑا مہمان نواز ہوئے اللہ کو بال ضرور دیں دے جیڑا مہمان نواز ہوئے اللہ بال دیں دے اللہ اللہ ہوں دے گھارے برکت بڑھے پیش ہی دیں دے بغیر سوچے سمجھے وچھا زبا کرن کوئی سوکی گال ہے تے اللہ سی فوراً خوشخبری دیتی ہے کیڑی شاید بولو اسحاق دی کیا بات ہے والے یہ بھی ہے کہ نہیں وہ جیندہ وڈا تھی سی شادی تھی سی اوندہ ایک پوتر تھی سی اوندہ نہ ہی ہون پہ دسیندے ہیں اوندہ نہ ہو سا یعقوب یعنی پوتر دی بھی خوشخبری نال پوترے دی بھی خوشخبری کیڑی شاید برکت ہے وچھے وچھے کوہن دی مہمان نواز مطلب بوتل تے ٹکائی رکھ وچھے کوہن دی برکت کہتی وچھے وچھے کٹھے کرو بکرے بھیڑاں لے لے دمبے مہینے جھیک واری لازمی بکرا لیلا کٹھا اپنے خاندان دے لوگیں کو سجا اللہ دی قسم ہے گھارے چا رونکاں تے رحمتاں تے برکتاں ہو سکتا اتفاق ہو سکتا بھیڑ دعا دے کے نکل سی رشتہ دار دعائیں دے کے نکل سی اللہ تے کو والدے سی اللہ تے کو والدے سی مہمان نوازی خیر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت دا پہلا عظیم پہلو آئی کیا ہاں نا بولو بھائی کیا ہاں نا مہمان نواز ہوں تو بھی آج کو خیال کرنے کیا ہاں نا اے تجربہ وے فقر و فاقہ ختم میں آپ تو کہوں حقیقت مسجد بیٹھا میرا تجربہ ہے جنا سارے کے مہمان گھاٹا میں نا سمجھو سارے دانے پورے نہیں تھی تے جدہ سمجھو سارے دانے برکت پائے ونجے انہا مطلب ہے سارے مہمان ڈھیر ہیں اللہ برکت پیدا کرنا تجربہ کرو کدے جے کریں تو آلے تے مہمان نام ہے نا رننے کرو پریشان تھے کرو یہ وسا خان بیٹھ خان دیرے یہ دستر خان یہ سارے وڈ وڈیریں دی روایت ہے یہ سارے نبیوں دا طریقہ ہے یہ سارے پیغمبروں دا طریقہ ہے کئی سارے مار کا 24 گھنٹے مچھیں تے تاہ دیتی ودن دسو انہیں کو کتنا کرے تھے مجال جو انہیں کریں کوئی حکم نہیں پکائی ہو جیر لے دیکھو جوڑے ودن تو آلے علاقے جی ہو سکتا ہی تھا نہ ہو میں دیندار لوگ ہو میں تو کو اپنے علاقے جہاں کھاون والے پاسے ہر ویلے ہو نہ آلے نہیں سارے پاس ایک مثال مشہور ہے توں سے دا بندہ ہاتھ دے رہے ہوں دی پیشی آئی تے او گئے پیرا دل رستے جھیک بندے کو لو دوست کو لو مہمان ونج بڑھنے رات دا عشاء ٹائم ہے ان دے گھر جیڑی روٹی پکی پہ ہوں پیش کر لیتی ہے کوئی 10-12 روٹیاں ہاں اتنا ہی پک جن ایک گھر رہے سالن شالن ہاں وہ بلوچ جڑا پہاڑ دا نا خوری دا وہ کھا گئے آکھو الحمدللہ کھا گئے انہیں ہے کہ چلو اسامت کوئی تمن سویرے بڑے سن رات گزر گئی ہے سویرے تھئی ہے بھی ناشتہ ہوا تو ڈبل کرنے رات 15 روٹیاں انہوں نے 20 کھو سی
انہیں ناشتہ بنایا، ناشتہ لیتے نا، ناشتے تھی چنگا ناشتہ کیتے ہون بھئی حال وال کروں، بلوچ کا حال وال سارے پاسے تھی میری واج ہے، پہلے کھمیندن وال بلوچ کا حال وال، ہاں بھئی حال لے خیر دا، وہاں کے حال خیر دا ایسا ہی میری پیشی آئی دیرے، میں کہ ٹائم نال بنیا ادھے کو مجھ مل ساں، حال وال جان دے ہو نا، ادھے کو مجھ مل ساں بلی حال خیر دا ہے، تے نال تھوڑا جہاں دکھی بھی تھیا ودا دکھڑے ہیں تویاں، میں دا کام نہیں پیا کرنا، ڈاکٹر جوسف کو چیک بھی کراؤنا ہے، بیا خیر ہے، تو حال دے میزبان ان حال کر دوں کہ حال خیر دا ہے، اے جناب دا میدہ ٹھیک ہے نا، تواری طبیعہ خراب ہے، جنا چنگے چوکھے ہو وہ میڈی واٹ نہ آوا ہے، جان دے وہ واٹ، یہ تو تیرا میدہ خراب ہے جو پنجی روٹے کو واللہ وال دیتا ہی، کئی ماشاءاللہ بڑا کھندن، ہازمہ انہیں دا چنگا ہے، اللہ انہیں کو برکت لے، وہ جتی کھوسن اپنا نصیب کھوسن، سمجھ آئیے کہنا، جتی کھوسن ٹینشن نہیں گننی، جیڑیاں روچاں 20-15-25 طرح مہمان کھا گن، اللہ اتنے روچے نہ اٹھا تکو نہ ولا دے وے، میں ممبر تے باہر چھوڑ دے سی، اللہ ولا دے سی، کیونکہ وہ تائیں کھادا ہی نہیں، جائیں کھا دے اندھا نصیب اللہ تیرے ٹکورے جر اللہ دے سی، تیرے دانے چوین اللہ تے کو ولا دے سی، اللہ جڑا کہیں دا حق نہیں کھاوانے دا، اللہ تیرے حق اللہ جڑا بیا کھا گئے اللہ تے کو ڈبل دے سی، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ جتھاں دین اسلام توحید دی دعوت لین دے، دین اسلام زکاة دی دعوت لین دے، اسلام نماز دی تعلیم لین دے، اتھاں اسلام مہمان نوازی دی بھی تعلیم لین دے، اللہ فرمے دے حل اتاک حدیثو ضعیف ابراہیم المکرمین، اے میرے نبی حضرت ابراہیم دی مہمان نوازی دی بات تھوڑے تک آئیے یا نہیں؟ اللہ کی میں اللہ دے ابراہیم نبی مہمان نواز بڑی مہمان نوازی کریں دے، بڑے چرچے انہوں نے مہمان نوازی دے، امام کائنات نبی کریم دے بارے بھی یا تعلیم ہے، اللہ دے پاک نبی آپ بھی بڑے مہمان نوازن، حضرت ابراہیم دی زندگی بھی نمونہ ہے، سارے نبی دی زندگی بھی نمونہ ہے، جی میں ابراہیم نبی مہمان نوازن، میں سارے نبی بھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمینن ایک نیواری میں بے ہوش تھی گیا بوک کھولو، ترائے نہیں تھی گیا میں کھادی کشے کہنا مسجد نبوی دے دروازے تے ڈھائے پیاں اٹھی نہ سکتا آدھن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اندے پیاں، میں کیوں نہیں کو اگر میں آدھا میں کو بھوک لگی ہے متا اللہ ناراض تھی پوئے، اللہ یہ خلاصہ ہی ہوئے تقریر دا، میں آدھا جو بھوک لگی ہے متا اللہ ناراض تھی پوئے، تو سا کتنا اللہ سے نے گلہ کی تھی وہ دیو، آخر میں سوچے بھی قرآن دی ایک آیت ہے جتنا بکھے کو ٹکر کھوا مردہ ثواب ہے، وہ آیت پڑھ کے مسئلہ چا پوچھا نہ کہ مر پوسی لکڑی بچ پوسی، حضرت صدیق اکبر آگئے السلام علیکم ابو ہریرہ، وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ حال ٹھیک ہے لیکن قرآن دی ایک آیت ہے جندہ مطلب سمجھا لے ہوا، حضرت صدیق اکبر دن کیڑی آیت ہے؟ آکھن لگن وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ، حضرت صدیق اکبر نے مفہوم سمجھا لیتے ٹور پہ سمجھ نہیں سکے کہ یہ چاہندہ کیا ہے، تھوڑی دیر بعد حضرت عمر آگئے نا السلام علیکم ابو ہریرہ، وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ حال ٹھیک ہے، ایک آیت تے سمجھاؤ کیڑی؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا، یہ آیت دا یہ مطلب ہے، یہ مفہوم ہے، ٹھیک ہے سمجھا گئی جیا لگے گئے لیکن سمجھات گئن سمجھ نہیں سکے، ہون جملہ بولنا پیا سمجھی، تھوڑی دیر دے بعد حضرت ابو ہریرہ دن جڑے ویلے میں کو ہوش آیا میں اپنی آنکھ چاہ کے ڈٹھے، میں ڈٹھے امام کائنات جناب نبی کریم تشریف کی دی اندر آکے سلام کی تنے تے میں کہ سونے میں کو ایک آیت سمجھا رہے ہوں، آپ نے فرمائے کیڑی آیت؟ میں پوچھے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، حضرت ابو ہریرہ میرے نبی پاک نے ہاتھی میں میڈو کیتے تے فرمائے نے ابو ہریرہ میں کو سمجھ آ گئی ہے تے کو بھوک لگی ہے، آج تو میں محمد دا مہمان ہے، اچھی آگ اچھی آگ،
کہیں تیرے ہمسائے تیری وساخ تے آ کے تیرے نال حال وال کرنا میں تا انہیں دے چہرے پڑھے کر متا انہیں دے گھر دانے نہ میں شو دے آکھ نہ سکدے ہو من ظالمہ ہوش کی تکر متا کوئی میں ماسی بوا چاچی سارے گھر ملن آ ونجے ڈھیر شوق کہنی کو ملن دا ہو سکدے شو دی آکھ نہ سکدی ہوئے متا اداس ہوئے مونجھی ہوئے انہیں کو لو سمجھا کر پڑھا کرو نبی سہیں او استاد نہیں جڑا شاگردیں دیا رمضان ہے جانے ہاتھ پکڑے نے ارڑے ہاتھ پکڑ کے گھر گھن گھن تے کہنے ایشا کشے کھاؤں ہون میں جڑے جملے علینا پیانا اللہ دا واسطہ ہی دلوں سنا فرمائے نے ایشا گھر کشے کھاون دی ہے انہیں کہ اللہ دے نبی کھیر دا پیالہ پہ صرف وہ بھی کہیں توفان دیتے وہ جناب واسطے لاتے باقی کشے کہیں یہ نبی دا گھر ہے یہ نبی دا گھر میرے نبی فرمایا ابو ہریرہ عورتیں ہمیں وانج تیرے کٹھے تیرے کلاس پھیلو جتی بھی مسجد نبوی ہے چھن 70 60 جتی ہیں سارے کو وانج آکھا تیاری کر کے جلدی آؤ آج تواڈی مہمان نوازی اللہ دا رسول پیا کرن اچھی آکھ تو سن گئے ہو کریں مدرسے بھئی آج استاد جی طالب توالے میرے گھر آسن گھن نواہے میں آپ کھانا پکے ساں اپنے ہاتھ نال پا پا کے طلباء کو کھوے ساں گئے ہو کریں کریں اپنی گھر علی کو تساں بھیجے جو وانج بیوہ کو آکھا فلانی جڑی ساری ہمسائی ہے آج وہ کھانا نہ بنے سن اساں پکا کے آج انہیں دے گھر پچھے سوں کریں یتیم دے گھر سنیا بھیجے وے کیا تو کوئی اسلام ہے صرف نماز نظر آندی ہے اے یتیم اے غریب اے مسکین تواڈی مہمان نوازی والے پہلو کدے گئن اللہ دے اوے نبی بھی مہمان نوازن تساں کیڑے کھیت دے مالی ہو تہاڈا حق بن دے اکھ کھول کے یتیمیں تے غور کرو غریبیں تے غور کرو بیوہ تے غور کرو رشتہ داریں تے غور کرو اے تہاڈی ذمہ داری ہے پیالہ ہک کے کھیر دا حضرت ابو ہریرہ دن میں تے ڈر گیا بھی یہ تے میں کو پورا نہ تھی سی تے 70 بے پجندن میں جملہ لینا ہی تھیں کوئی زبان چپ نہ رہے اللہ دی قسم ہے مہمان نوازی دی عادت ہوئے تے اللہ کھیر علی ایک پیالے چی برکت پیدا کر تے جیڑا ہوئے نا کس تے ایمیں سوپ ہوئے تے ایمیں نانگ بنا بیٹھا ہوئے کھیسیں تے این دے ٹکورج برکت کا نہیں بندے سمجھ آئیے کہ نہیں آگن 70 حضرت ابو ہریرہ دن نبی سے فرمایا ابو ہریرہ ذمہ داری بھی تیڑی لنے انہیں کو دودھ پلاوڑ شروع کر ادھر میں ول گھبرا گیا میں انہیں اکھیں بند کی تھی ودنا صحیح بخاری ہے پہلے کو دودھ میں کہ یہی تھی موگ گیا اسی ول پیالہ چاہتم دوجھے کو دیتم میں کہ ہون تو سرو موگ گیا اسی ول تریجے کو دیتم ہون اگلے جملہ سن حضرت سیدنا ابو ہریرہ دن 70 صحابہ کو میں کھیر دا پیالہ پیش کریں دا رہ گیا سارے دے سارے صحابہ رج گئے انہاں دی بھوک مک گئی ہے پیالہ میرے ہاتھ جے میں نبی کریم کو دیتم اللہ دے نبی چاہ گی دے وال چاہ کے میرے سامنے پیش کر کے آدم اشرب یا ابا ہریرہ ابو ہریرہ میں کو اللہ وحی دے نال آدھا پہ جو ابو ہریرہ کو آکھو پیوے میرے اللہ دی قسم ہے پوچھو سلیم عثمانی صاحب حنیف صاحب مولانا عبداللہ صاحب قاری عبدالعزیز کھیڑا صاحب تساں بھی پڑھے لکھے اللہ دی قسم ہے میرے نبی خود اپنے پیالے کو حضرت ابو ہریرہ کو پیش کر کے پلائن ہے تو پی این کی نے وڈی مہمان نوازی دی مثال بھی کیڑی دے سا خود حضرت ابو ہریرہ دن میں پیتے رج گیا نبی سے فرمائے ول پی میں ول پیتے رج گیا آپ نے فرمائے ول پی تریجی واری میں کو پلائن ہے میں رج گیا وال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیتے رجن 70 صحابہ نے پیتے میں پیتے نبی پاک نے پیتے رج گئے ہیں تے پیالے تے نظر ماری سے دودھ اوہیں بچہ پیا برکت پائے گی کہ نہیں کیڑی وجہ تو کیڑی وجہ تو ہاں جی کوئی بھی نہ لبھے نہ ساکو ساڑگی نہ کرا کوئی نہ بعض مہمان نہیں لب دے ساکو ساڑگی نہ کرا اچھا وہ مہمان نوازی اللہ دی بھی سنت ہے کہیں دی بولو کوئی سارے نبی کو اللہ سے معراج تے سڑوایا پوچھو علماء کہ اللہ نے کیڑی مہمان نوازی کی تھی دودھ پلایا
مسجد اقصی بیت المقدس حضرت نبی سی فرمانے سواری میں پتھر نہ لاہاں کی تھی ہے میں کو جبریل نے دودھ دا پیالہ دیتے بھی اللہ دی طرفوں ہے اتے جلے گئے ہیں اتے بھی میں کو جبریل نے دودھ دا پیالہ پیش کی دو ترائے چاہیتے ہیں اللہ نے بھی نبی دی کیا کی تھی ہے اچھا جواب لے ہو وہ مہمان نوازی اللہ دا طریقہ مہمان نوازی نبیین دا طریقہ مہمان نوازی ابراہیم علیہ السلام دا طریقہ مہمان نوازی جناب محمد کریم دا طریقہ کیا کرے سے انہیں پیسے کو کیا کرے سے انہیں پیسے کو جیڑا پیسہ تو خارچ نہ کر سکیں ایک کھاون پیون تے اللہ دی قسم او قیامت نہیں اللہ سی فرمے سی اور تے آوے میں بھکھا میں کو روٹی کھوا اکسی اللہ سی تو تے پاک ہیں اللہ سی میں تے پاک ہیں لیکن تیرے ہمسائے تیرے رشتہ دار میرے بندے تیرے گھر علاقے جو بھکھے ہو نم تو کیوں نہ کھوے نام ہے وہ کھوایا کر مہمان نوازی کی تھی کر نبی کریم علیہ السلام ایک دیواری میں بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ کرام دے کٹھے تھے آپ نے فرمایا کیڑا بندہ ہے جیڑا آج میرے مہمان دی مہمان نوازی کرے کیڑا بندہ ہے حضرت ابو طلحہ انصاری کھڑے ہو گئے حضرت اللہ دی نبی میرے ذمہ لا دیو میں تمہارے مہمان دی مہمان نوازی کرے سا آپ نے فرمایا گھنوانج حضرت نبی کریم علیہ السلام دے صحابی حضرت ابو طلحہ گھن گئے جیڑے ویلے گھر گئے اپنی گھر علی سیدہ ام سلیم کے پچھے نے وہاں کے جیا تھوڑا جہاں کھانا پیا ہویا ہے اگر تسا کھادا مہمان نہ کھا سکسی اگر مہمان نے کھادا تسا نہ کھا سکسو لہذا دسترخوان لگ گئے حضرت ابو طلحہ بیٹھے ہوئے ہیں ام سلیم آدھی میں میرے سر دے تاج سر دے تاج تسا جو بہو ایک کام دی گالی بھی میں سورتا ہوں نہیں پیا لیندہ مطا تو نے سیر دے اتو ٹاپ ونجے کام دی گالی گال کرم میرے سیر دے تاج دیکھو میں لو تو سمجھ بہو نال اپنے ایڈے دے ادھرا ہاتھ دی خالی حرکت کریں دے روائے میں ایڈو جڑا لال ٹین بلدہ پہ کو بڑے جیں جڑیں جیں بڑے جیں جڑیں جیں بڑے جیں جڑیں جیں وسما دے سوان اندھارا تھی ویسی تو سانا کھوائے مہمان کھا گنسی ساری خیر عزت مہمان کھا گنے وہ واسطہ خدا دائی وے سمجھو اسلام دی گال کو اندھے چھ برکتاں وجہ اچھا ٹھیک ہے کملی ہے ام سلیم نے ڈیوہ بھی سمایا وٹ اچھی جھکی ڈیوہ بند اندھارا تھی گئے خالی ہاتھ چلائی رہ گئے مہمان کھانا کھندہ رہ گئے مہمان سمجھے ابو طلحہ بھی کھندے بیٹھ سویر دا ٹائم ہوئے ہون جڑے میں جملے علینا پیاں ایرے دیکھو جے یہ تُسا نہ سوڑے نا سمجھو جلسے دے کہنے بے حضرت ابو طلحہ مہمان دا ہاتھ اپنے ہاتھ جبا کے نبی کریم دی عدالت جندے بین امام کائنات نے پریں کے رٹھے اللہ دے پاک پیغمبر دے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی ہے میرے نبی مسکراون لگ گئے حضرت ابو طلحہ سمجھ گئے لگ دے مہمان نوازی دا حق ادا نہیں ہویا اللہ دے نبی توں کھل دے بین جڑے ویلے قریب گئے آکھن لگن سونے حق ادا نہیں ہویا معذرت خواہ اللہ دے نبی فرمائے کیوں پریشان ہو نہیں اللہ دے نبی کھل دے جو پہ آوے آپ نے فرمایا ابو طلحہ میں کھل دائی واسطے پیام رات جیڑے طریقے تے تیری گھر والی ڈیوہ بسمیں دی رائے گئی ہے جیڑے طریقے تے تو اپنے ہتھیں دی خالی حرکت کریں دا رہ گیا میں اے ابو طلحہ اللہ پاک عرش تے تولا منظر دیکھ کے مسکران دا رہ گئے اچھی آگ واللہ لَقَدْ ضَحِكَ اللَّهُ میں قسم چاہ کے آدھا علماء کے پوچھ مہمان نوازی خوبصورت عمل ہے جڑا بندہ کرے اللہ عرش تے کھل پندے مسکرا پندے خوش تھی پندے اللہ کو خوش کرنا چاہنے اللہ دا دیتا ہویا رزق اللہ دے بندے کو کھوا اللہ خوش تھی پوچھ لقد عجب اللہ لقد ضاحک اللہ اللہ مسکران دا بھی آئی تھے ابو طلحہ اللہ نے تیری شان قرآن دی آیت نازل کر دیتی ہیں کہ اللہ پاک نے فرمائے وَيُسِرُونَ عَلَىٰ
انفسہم ولو کان بہم خصاصا۔ اے میرے نبی ابو طلحہ کو آکو دی گھر علی کو آکو آپ ساری رات بکے رہ گئے، مہمان نوازی دا حق ادا کیتے نے، میں اللہ اعلان کرے نا میں اللہ انہیں کو اتھا بھی کامیاب کر دیتے، اتھا بھی کامیاب کر دیتے۔ کیا کرنی چاہیے؟ بولو یار، بڑا مزہ ہی اپنے ہاتھ نال بندہ سالن پا دے وے، روٹی دے وے، قسم اللہ دی بڑا محبوب عمل ہے، بڑا محبوب عمل ہے۔ میں بڑے بڑے لوگیں کو ڈٹھے، اساں ایک باری فیصل آباد پروگرام تے گئے، مولانا یوسف پسوری صاحب، مولانا احمد حسن ساجد صاحب، غالباً بیا بھی کوئی ہے کھائی، 4 خطیب آسے جہاں دے گھر کھانا اساں کھا دے۔ وہ کلے میاں بیویاں، ایک مدہ بیٹا ہاں وہ شادی شدہ، بیٹی آئی وہ بھی شادی شدہ، آپ چنگے کاروباری ہیں، انہیں بڑا بے تحاشے کھانے بنائے اور آپ اپنے ہاتھ نال لینا تے بیچارہ آخر اچوال ساکو جلے الوداع کرنا پہنا رو پہ۔ یہ میں اگے بھی کئی جائیں تے دسی ہے گال چنگی جو ہے دسنی چاہیے۔ اسیں کہ خیر وہ آدھے یار میرا دل آدھے تو آکے یہاں تقریرہ ہومن نہ ہومن، کتھائیں پرام ہومن نہ ہومن، میرا دل آدھے ڈیلی میرے کنے علماء آمین، اللہ والے آمین تے میں ہی میں کھمیں دا رہا ہوں، بس میرے واسطے یہ سعادت۔ میں بڑے لوگ جان دے ہیں سا، بڑے لوگ کنہیں لوگ ہیں کو کھانا نہ کھاؤ رو پندن، کئی دفعہ جلسے اندر گئے ہیں یار طلب کہیں نہیں، وہ ان کو مناونا پندے ہتھو، یعنی یہ بہت بڑی نعمت آئی، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اپنے جنہیں دھیری پر نہ لی چنی اور پرایاں نہیں واتی تے جائیں سجا کر، اپنے بھیڑے کو سجا کر، وہ اپنے بھیراویں کو سجا کر، اپنے ہمسائیں کو سجا کر، رشتہ داریں کو سجا کر، اپنے علاقے دے علماء کو سجا کر، مدارس دے طلباء کو سجا کر، مہمان نوازی واسطے دسترخواں وسیع کر۔ یہ سیرت ابراہیم دا پیغام ہے، یہ جناب محمد کریم علیہ السلام دا پیغام ہے، یہ دین اسلام دا پیغام ہے۔ نبی علیہ السلام دی حدیث ہے من کانا یومن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفا، جڑا اللہ دی ذات تے ایمان رکھ دے، آخرت دے دین تے یقین رکھ دے، وہ کو چاہیدہ ہے وہ کیا کرے؟ کیا کرے؟ بولو بھی کیا کرے؟ مہمان نوازی کرے۔ اللہ تو دعا اللہ عمل دی توفیق بخشے، قربانیاں بھی گولو لیکن باب ابراہیم دا اے طریقہ بھی نہ چھوڑو، نمازاں بھی پڑھو لیکن باب ابراہیم دا اے طریقہ، توحید بھی سمجھو لیکن باب ابراہیم علیہ السلام دا اے طریقہ، جہاں معاشرے کو بڑا فائدہ ہے، خاندان کو بڑا فائدہ ہے، رشتہ داریں اچ بڑا فائدہ ہے، رزق اچ بڑی برکت پندی ہے، اللہ روزی اچ برکت پیدا کرنے دے۔ مہمان نوازی یہ اسلام دا ایک عظیم عمل ہے، اساں تساں اختیار کرنے جہاں دے بدلے اچ لوگ مانوس تھی سن۔ اگر کوئی بے نماز ہے تیری مہمان نوازی نال نمازی بنوے سی، اگر کوئی مشرک ہے وہ تیری مہمان نوازی نال موحد بنوے سی، اگر کوئی بے دین ہے وہ تیری مہمان نوازی نال دیندار بنوے سی۔ یہ واسطے بھائیو اگر رشتہ داریں ہیں تھوڑا جہاں اختلاف ہے تیری مہمان نوازی نال رشتہ داری دا اختلاف ختم تھی ویسی۔ اللہ تو دعا اللہ عمل دی توفیق بخشے، وما علینا الا البلاغ المبین۔